لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم پہ لٹائے جا۔ وصلنا على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے گروپ کے بہت ہی پیارے ممبر جو کہ ماشاءاللہ شیعہ مسلم ہیں، سید ابراہیم شاہ صاحب، اور آج کا موضوع گفتگو ہے امام محمد ابن علی التقی علیہ السلام یا علی تقی علیہ السلام۔ تو محترم سید ابراہیم شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ امام تقی کے بارے میں مکمل جانکاری فراہم کریں، اور کیا کیا ان کی فیلڈز رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات رہے ہیں زندگی پہ، اور جیسے کہ سنا جاتا ہے کہ کافی اماموں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوئے ہیں اور انہیں جیل خانوں میں ڈالا گیا ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔ اب یہ تو خدا بہتر جاننے کے کیا معاملات تھے، کیسے نہیں تھے، ڈیپ انویسٹیگیشن اس کے لیے ضرورت ہے۔ بٹ محترم ابراہیم شاہ صاحب، آج آپ امام تقی کے ریگارڈنگ بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم امیر فیض صاحب، بڑی مہربانی آج آپ نے ہمیں موقع دیا۔ آج ہم اپنے امام کا تعارف کروائیں، ہمارے 8ویں امام، امام محمد جواد، جن کو امام تقی بھی کہا جاتا ہے، صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ شروع میں اسی حدیث سے کروں گا جو میں نے ہمیشہ ائمہ کی تعارف کے لیے حدیث پیش کی، جناب رسول خدا کے اکمال الدین و اتمام العلماء کی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عرفنا اللہ و رسولہ، کہ میں جانتا ہوں اللہ کے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ یہ کون اولی الامر ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پہ واجب ہے؟ اولی الامر جن کے پاس امر ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم خلفانی یا جابر و ائمۃ المسلمین من بعدی، اولہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، کرتے کرتے ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم محمد ابن علی۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے پوتے، امام علی رضا کے بیٹے، اور امام حسن عسکری کے والد گرامی ہیں۔ 10ویں رجب مرجب کو 195 ہجری کے اندر ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اچھا، سب سے پہلے جی ہم امام ابا عثمان بصری کی کتاب جو ہے رسائل ان کے رسائل ہیں، مطلب ان کے رسالوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ امام کے تعارف کرواتے ہیں۔ یہ جماعت مخالفین سے ان کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں اور وہ کہ جس کا قریش میں شمار ہوتا ہے وہ بنی ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ایک سلسلے میں سے 10 بندے ہیں، اور ہر ایک ان میں عالم، زاہد، عابد، شجاع، کریم، پاک و طاہر تھا۔ ان میں سے بعض خلیفہ تھے اور بعض میں خلیفہ بننے کی صلاحیت اور قابلیت موجود تھی۔ وہ ترتیب کے ساتھ باپ اور بیٹے تھے۔ اس طرح وہ 10 بندے ہوتے ہیں، مطلب ٹوٹل ہوتے ہیں۔ حسن بن علی ابن محمد ابن علی، یہ ہیں امام۔ یہ اہل سنت کے مصادر کے اندر اماموں کی تعریف موجود ہے۔ ان امام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر، حالانکہ سب سے کم عمر، اماموں میں سب سے کم عمر ان کی تھی، یہ 24 سال میں شہادت ہوئی امام کی۔ شہادت جب ہوئی، ہم جاتے ہیں اس کی طرف، اور وہ کیوں ہوئی، پہلے امام کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں جماعت عمریہ کی کتب سے۔
فرماتے ہیں محمد بن طلحہ شافی کتاب میں اپنی فرماتے ہیں کہ مناقب آل رسول مناقب آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں کہ اور وہ امام جواد اگرچہ ان کی عمر کم تھی کیونکہ وہ 24 سال کے شہید ہو گئے، لیکن مقام و منزلت کے لحاظ سے وہ بزرگ اور مشہور تھے، لیکن افسوس کہ ان کے مقام اور منزلت اور فضائل کے مخالف میدانوں میں نشر کرنے کا وقت بہت ہی کم تھا، اور یہ فضائل مکمل طور پر لوگوں کے درمیان منتشر بھی نہ ہو سکے، یعنی آپ کی زندگی بہت ہی کم تھی، بہت ہی کم تھی۔ تو یعنی کہ مولا کی عمر سب سے کم تھی، ان 12 امام کے اندر سب سے کم عمر تھی، لیکن آپ کو کچھ دیر میں ان کے کچھ چیزیں دکھاؤں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منصوص من اللہ امام جن ہم ان کو کہتے ہیں، یہ راسخون فی العلم ہے، یہ علم قائما بالقسط ہے، یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ ہے کہ جن کو خدا نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ یہ علم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے اور عصمت کے لحاظ سے قابلیت ہے ان کی، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ سبت ابن جوزی، مشہور آدمی سبت ابن جوزی، کہتے ہیں یہ فصل ان امام رضا کے بیٹے محمد الجواد کے ذکر کے بارے ہے۔ محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کا علم، پاکی، طہارت، زہد و دنیا سے دوری، بخشش اور عطا کرنے، اپنے والد کی روش اور طریقے پر تھا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وہ مامون کے پاس آئے اور جو کچھ وہ ان کے والد کو عطا کرتا تھا اب امام جواد کو دیتا تھا، یعنی کہ مامون امام کو اپنے دربار کے اندر بٹھاتا تھا اور مامون مناظرے کرواتا تھا۔ مامون ایک عالم آدمی تھا، مامون اگر بادشاہ نہ ہوتا تو ایک بہت بڑا اہل سنت کا امام ہوتا، تو مامون ایک عالم آدمی تھا، تو وہ علم شناس تھا لیکن دشمن اہل بیت بھی تھا، اسی لیے وہ نگرانی میں رکھتا تھا، وہ کلوز کنسیڈریشن میں رکھتا تھا۔ وہ کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ اگر آپ ان کے فضائل اور مناقب دیکھیں اور ان کی طرف عوام کا کھچاؤ دیکھیں تو ان کو ڈر تھا کہ کدھر ریولوشن نہ آ جائے اور ان کی حکومت کو تھریٹ نہ آ جائے، تو یہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنی نگرانی کے اندر رکھتے ہوئے امام جواد کو اس نے اسی طرح رکھا جس طرح امام رضا علیہ السلام ان کے والد کو رکھا۔ سبت ابن جوزی، مشہور آدمی سبت ابن جوزی، کہتے ہیں یہ فصل ان امام رضا کے بیٹے محمد الجواد کے ذکر کے بارے ہے۔ محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کا علم، پاکی، طہارت، زہد و دنیا سے دوری، بخشش اور عطا کرنے، اپنے والد کی روش اور طریقے پر تھا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وہ مامون کے پاس آئے اور جو کچھ وہ ان کے والد کو عطا کرتا تھا اب امام جواد کو دیتا تھا، یعنی کہ مامون امام کو اپنے دربار کے اندر بٹھاتا تھا اور مامون مناظرے کرواتا تھا۔ مامون ایک عالم آدمی تھا، مامون اگر بادشاہ نہ ہوتا تو ایک بہت بڑا اہل سنت کا امام ہوتا، تو مامون ایک عالم آدمی تھا، تو وہ علم شناس تھا لیکن دشمن اہل بیت بھی تھا، اسی لیے وہ نگرانی میں رکھتا تھا، وہ کلوز کنسیڈریشن میں رکھتا تھا۔ وہ کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ اگر آپ ان کے فضائل اور مناقب دیکھیں اور ان کی طرف عوام کا کھچاؤ دیکھیں تو ان کو ڈر تھا کہ کدھر ریولوشن نہ آ جائے اور ان کی حکومت کو تھریٹ نہ آ جائے، تو یہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنی نگرانی کے اندر رکھتے ہوئے امام جواد کو اس نے اسی طرح رکھا جس طرح امام رضا علیہ السلام ان کے والد کو رکھا۔ اچھا، یہ موصلی اس کی کتاب بھی بہت مشہور ہے، ابا محمد عامر بن شجاع موصلی، اس کی کتاب بھی بہت مشہور ہے حدیث کی، مسند ہے، میرے خیال سے اس کی مسند ہے اس کے اندر، اور ویسے یہ کتاب مناقب آل محمد کے اندر یہ لکھتا ہے کہ امام جواد سلام اللہ علیہ امام نوہم اور محکم و پابند و قول کے بولنے والے تھے، ہدایت و قابل استفادہ علم دینے میں مشہور، ایسے صاحب فضائل کہ جو فضائل لوگوں کے درمیان منتشر ہو گئے تھے، مطلب لوگوں نے آپس میں بانٹ دیے، امانت داری میں عظیم مقام رکھنے والے، انبیاء کے علم کے وارث تھے، یہی تو ہم کہتے ہیں انبیاء کے علم کے وارث تھے، خداوند کی ذات کا عملی نمونہ اور خلاصہ، صاحب علم لدنی، مطلب کہ اللہ کی طرف سے علم دیا ہوا، صبر و حلم میں بلند مقام رکھنے والے
اور فصیح اور بلیغ کلام کرنے والے، ایسے صاحب عقل کے جو واضح تھے، بالا ترین اور بہترین فضائل اور مناقب کی روایت انہی کے بارے میں ہے۔ یہ سب جماعت عمریہ کی کتب ہیں، یہ ہماری کتب نہیں ہے۔ اچھا، یہ ابن تیمیہ الحرانی، حرانی، یہ ہمیشہ مجھے لوگ کہتے ہیں میں اس کو گالی دیتا ہوں، نہیں گالی، ان کا نام ہے یہ ابن تیمیہ الحرانی، نون سے نام ہے، الحنبلی۔ یہ ان کی کتاب منہاج السنہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں امام کے بارے میں کہ امام جواد بنی ہاشم کے بزرگان میں سے تھے، وہ بزرگی اور بخشش کرنے میں اپنے زمانے میں ضرب المثل بن چکے تھے۔ اس بخشش اور عطا کی وجہ سے ان کو جواد کا نام دیا گیا تھا۔ تو امام کی سخاوت بہت مشہور تھی، امام کے بانٹنا علم، مال بانٹنا، علم بانٹنا بہت مشہور تھا۔ اچھا جی، شمس الدین ذہبی، شمس الدین ذہبی الناصبی تاریخ الاسلام میں لکھتا ہے کہ ان کا لقب جواد اور قناعت کرنے والے تھے۔ رسول خدا کے اہل بیت کے بزرگان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ تو رسول اللہ نے کہا تھا انی تعریف فیکم الخلیفتین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، اطرتی اہل البیت کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، اور یہ مان رہے کہ وہ اہل بیت میں تھے، تو یعنی کہ خلیفہ ہے رسول اللہ کے۔ بہرحال ان کا شمار ہوتا تھا، وہ ایسے تھے کہ جو لوگوں میں سخی اور بخشش کر۔ اچھا جی، یہ میں اتنی لمبی تحریر لگانے کا یہ مقصد تھا کہ اب میں اب آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک علم کی، امام کی علم کی جہت ایک بتاؤں، اور یہ کافی لمبی تحریر ہے اس لیے میرے ساتھ چلے گا۔ یہ بہار الانوار کی ایک حدیث ہے۔ ابن اقسیم ایک بہت بڑا مفتی تھا، قاضی القضاء تھا مامون کے دربار میں۔ تو ایک واقعہ نوے امام جواد امام محمد التقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ مامون الرشید نے امام جواد کے علم اور فراست سے مرغوب ہو کر اپنی بیٹی ام فضل سے ان کی شادی کر دی۔ یہ بات مامون کے خاندان بنی عباس کی بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری۔ ان لوگوں نے امام جواد کو اس وقت ظاہری 10 یا 12 برس کی سال کی عمر کے تھے کو علمی مناظرے میں شکست دینے کے لیے بصرے سے ایک بزرگ عالم اور مفتی اعظم یحییٰ ابن اقسیم کو مامون کے دربار میں طلب کیا۔ ایک روز خلیفہ کے موجودگی میں جب امام جواد، یحییٰ ابن اقسیم جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یحییٰ نے امام علیہ السلام سے فرمایا، اب سنیں جی، روایت ہوئی ہے کہ جبریل پیغمبر اکرم کی خدمت میں نیچے پہنچے اور کہا، یا محمد، خداوند عالم نے آپ پر سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، اس سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام نے فرمایا، جس راوی نے یہ خبر نقل کی ہے اس کو دوسری وہ خبر بھی بیان کرنی چاہیے تھی جو پیغمبر اکرم نے حجت الوداع میں بیان کی تھی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، جو بھی میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائے گا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا اگر میری کوئی حدیث تمہارے پیش کی جائے تو اس کو کتاب خدا اور میری سنت سے ملا کر دیکھو، جو بھی کتاب خدا اور میری سنت کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو کچھ کتاب خدا اور میری سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ امام محمد تقی نے مزید فرمایا، ابوبکر کے متعلق یہ روایت خدا کے کتاب کے سے موافقت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ خداوند علیم و اعلیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور ہم اپنے بندے سے اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، حبل من حبل الورید، یہ مشہور آیت ہے۔ کیا ابوبکر کی خوشنودی یا ناراضگی خدا کے لیے پوشیدہ تھی کہ وہ اس بات کے بارے میں پیغمبر سے پوچھتا؟ یہ بات عقلی طور پہ محال ہے۔ امام کی پہلی حدیث کا قرآن سے رد، یہ امام کی 10 یا 12 سال کی عمر ہے۔ اچھا، یہ سن کے یحییٰ نے کہا کہ اس طرح بھی روایت ہوئی ہے کہ ابوبکر اور عمر زمین پر اس طرح ہیں جیسے آسمان پر جبریل اور میکائیل ہے۔ آپ نے فرمایا، اس حدیث کے متعلق میں غور و فکر سے کام لو۔ جبریل اور میکائیل خداوند عالم کے بارگاہ میں مقرب 2 فرشتے ہیں، اور ان دونوں سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور یہ دونوں ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، جبکہ ابوبکر اور عمر ایک عرصے تک مشرک تھے، اگرچہ ظہور اسلام کے بعد مسلمان کہلانے ملے، مگر ان کی بیشتر عمر حالت شرک میں اور بت پرستی میں گزری۔ اس بنا پر محال ہے کہ خداوند علیم و اعلیٰ نے ان دونوں کو جبریل اور میکائیل سے تشبیہ دی۔ یہ مولانا نے دوسری حدیث کا رد کر دیا۔ اچھا، یحییٰ بن اقسیم نے پھر ایک حدیث پیش کی۔ اس نے کہا، یہ بھی روایت ہوئی ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر میں نبوت کے لیے مبعوث نہ ہوتا تو یقیناً عمر مبعوث، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مطلب یہ والی حدیث ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً کتاب خدا
اس حدیث سے زیادہ سچی اور صحیح ہے۔ خداوند علیم و اعلیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَإِذْ آیت میثاق نے آگے پڑھی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے اور بالخصوص آپ سے اور نوح اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ اور مریم سے عہد لیا، سب سے بہت سخت قسم کا عہد لیا۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا تھا، پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو بدل دیتا؟ انبیاء سے کسی ایک نبی نے ذرا سی دیر کے لیے بھی شرک اختیار نہیں کیا، لہذا کس طرح ممکن ہے کہ خداوند علیم و اعلیٰ ایسے شخص کو نبوت کے لیے مبعوث کرے جس کی عمر کا اکثر و بیشتر حصہ خدا کے شرک میں گزرا ہو؟ نیز پیغمبر اکرم نے فرمایا جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھا میں تب وہ بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، مشہور حدیث۔ پھر یحییٰ نے پینترا بدلا، کہتا ہے روایت یہ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کبھی بھی مجھ پہ وہی قطع نہیں ہوئی، اور اگر قطع ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ وہی خطاب عمر کے باپ کے گھر منتقل ہو گئی ہے، یعنی نبوت میرے گھر سے ان کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی محال ہے کیونکہ خدا ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی نبوت میں شک کرے۔ خداوند علیم و اعلیٰ فرماتا ہے خدا یہ وہی شک کریں، وہ خودکشی کا واقعہ بھی آپ یاد رکھیں، تہمت لگائی کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، ان سب چیزوں کا۔ اب عمر مولا کی تو 10 سے 12 سال ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی نبوت میں شک کرے۔ خداوند علیم و اعلیٰ نے فرمایا خداوند فرشتوں اور اس طرح انسانوں کے درمیان سے انبیاء کو انتخاب کرتا ہے، اور اس بنا پر خدا کے انتخاب کے بعد پیغمبر اکرم کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ یحییٰ نے کہا روایت میں ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کسی اور کو نجات نہ ملتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی محال ہے کیونکہ خداوند علیم و اعلیٰ نے پیغمبر اکرم سے فرمایا جب تک تم ان کے درمیان ہو اس وقت تک خداوند عالم ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے جب تک پیغمبر ان کے درمیان ہے، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے خداوند عذاب نازل نہیں کرے گا۔ علامہ طبرسی نے اس کو احتجاج میں بھی نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے بھی اس کو بہار الانوار میں نقل کیا ہے۔ جی ہماری ایک حدیث ہے کہ سفیان بن یحییٰ نے روایت کیا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام یعنی کہ ان کے والد سے سرچ کیا خداوند عالم کی طرف سے آپ کو ابو جعفر امام جواد کو عطا ہوئے۔ پہلے ہم آپ کی جانشین کے بارے میں آپ سے سوال کیا کرتے تھے اور آپ جواب فرمایا کرتے تھے خداوند نے مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، لہذا خداوند نے آپ کو فرزند عطا کر دیا اور ہماری آنکھوں کو ان کے وجود سے ٹھنڈک بخشی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ امام رضا نے اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے کھڑے ابو جعفر کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ان کے اپنے بیٹے امام تقی کی طرف۔ ابو جعفر تو ابھی 3 سال کا بچہ ہے، انہوں نے فرمایا۔ امام نے فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ بھی تو 3 سال کے تھے کہ جب وہ نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے، یعنی کہ 3 سال میں انہوں نے وہ بولنا شروع کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ اور یہ میں مختصر رکھ رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا امام کے معجزات کمالات اور بھی مناظرات، امام کا یہ صرف ایک مناظرہ میں نے بتایا ہے، ابن یقسیم سے اور بھی مناظرے اور بھی بہت مولا کے مناظرے، لیکن اب مولا کی شہادت کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، مواد بہت زیادہ ہے۔ ابن شہر عشوب مناقب آل ابی طالب میں کہتا ہے کہ معتصم مامون کے بعد معتصم نے امام کو جبری دعوت پر بلایا اور بظاہر ان کا استقبال کیا، اور اپنے ترک سپاہ کا کمانڈر اشناس کو بڑی مقدار میں تحفے تحائف دے کر امام کی خدمت پہ روانہ کیا۔ اس کو حکم دیا کہ خدمت میں روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ روس یعنی چینی کا تراشا ذائقے والا شربت، مطلب ایک میٹھا شربت جو ہے، ذائقے والا شربت جو اس کے بظاہر معتصم نے دیا تھا، امام علیہ السلام کو پلائے۔ اشناس نے تحائف دینے اور امام کے خوش آمدید کہنے کے بعد کہا یہ لذیذ شربت ہے جس کو خشک برف سے ٹھنڈا کیا گیا ہے، اور خلیفہ معتصم اور قاضی احمد ابن داؤد اور سعید ابن حزیب اور متعدد درباری شخصیات نے بھی پی لیا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ آپ اس شربت کو اسی وقت نوش فرمائیں۔ امام نے شربت پیا اور فرمایا کوئی حرج نہیں، میں اس شربت کو رات کو پی لوں گا۔ اشناس نے کہا یہ شربت ابھی اسی وقت پینا پڑے گا کیونکہ اب یہ ٹھنڈا ہے، اور اگر رات تک یہ پیا جائے گا تو اپنی خاصیت کھو دے گا۔ چنانچہ اشناس نے امام کو شربت پینے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ اشناس کے منصوبے سے آگاہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
کیونکہ مولا کو قتل کرنا تھا. جب پہلے بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یا تلوار سے ہم قتل ہوں گے یا اس طریقے سے قتل ہوں گے. تو مولا نے وہ شربت نوش کیا. بہار کے اندر امام کے بارے میں ایک اور بھی شہادت کا ایک اور ملتی ہے بہار کے اندر. یہ پھر مصدر اٹھا ہے. فرماتے ہیں کہ معتصم عباسی نے بادشاہ بنتے امام ابو جعفر محمد بن علی جواد کو شہید کرنے کے منصوبہ بنایا شروع کیا. حتیٰ مامون کی بیٹی اور امام کی زوجہ ام فضل کو حکم دیا کہ امام کی زوجہ کو حکم دیا کہ موسم کرے اور ایسا کہ امام کو شہید کر دیا جائے. معتصم نے ام فضل کو زنانہ جذبات سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ وہ امام سے راضی نہیں ہے، اور امام اپنی دوسری زوجہ ام حسن کو جو کہ امام کی بیٹی کی ماں ہے، یعنی کہ اگلے امام کی ماں ہے، وہ ام فضل سے ترجیح دیتے تھے جو ماں نہ بن سکی تھی. چنانچہ اس نے ام فضل کو اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب ترین فرد سمجھا. امام کی بے وفا زوجہ نے اپنے چچا معتصم کی سازش میں آ کر اس کی ہدایت پر عمل کیا. چنانچہ معتصم اور جعفر جانتے تھے کہ امام انگور کو پسند فرماتے ہیں. چنانچہ انہوں نے انگوروں کی دانوں میں زہر داخل کیا اور ام فضل کو انگور 19 دانے کو کھلوان دیے. جب امام کو زہریلے انگور دیے تو ام فضل بہت مغموم ہوئی اور پریشان ہو کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی. امام اس وقت اس کی خیانت سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ خدا کی قسم تجھے ایک لا علاج زخم سے دو چار کرے گا اور بلا سے دو چار ہو جاؤ گی اور اپنا درد کسی کو نہ بتا سکو گی. ام فضل کے ساتھ یہی ہوا اور یہ ماری گئی. شارٹ یہ کہ امام بھی شہید کر دیے گئے. امام بغداد میں شہید کیے گئے اور اپنے دادا کے ساتھ ان کا روزہ ہے. ابھی جو تصویر لگائی گئی ہے اس میں آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں. اس کو جگہ کاظمین کہتے ہیں. اس جگہ امام محمد تقی بھی دفن ہے اور محمد ابن اور امام موسی کاظم بھی دفن ہے. اب سوال یہ کہ ان کو کیوں شہید کیا جاتا تھا؟ امام کے علم میں، یعنی کہ یہ اعجاز ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ ایک مفتی کے سوالوں کا اس طرح رد کرے، یہ اعجاز تھا اس کا. اور یہ اہل سنت لوگ بھی مانتے کہ وہ یہ فضائل اور ایسے تھے کہ علم لدنی تھا ان کے پاس، لوگوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور خلافت محمدی حقیقی رکھتے تھے. کیونکہ جب خلافت ملتا ہے اخلفنی فی قومی، جب موسیٰ کو ہارون نے کہا تو ہارون موسیٰ کی صفات رکھتا تھا، موسیٰ کا علم رکھتا تھا، علم کتاب رکھتا تھا، ناسخ و منسوخ جانتا تھا، موسیٰ کی طرف سے منسوس تھا. تو یہ منسوس تھے اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوتے تھے کیونکہ رسول خدا کی دعا ہے اور یہ اس کی بھی ابراہیم کی بھی دعا ہے کہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف پھیر دے. تو ان کی طرف پھرا کرتے تھے دل، لیکن ان کی حکومت کو تھریٹ ہوتی تھی تو انہوں نے امام کو شہید کر ڈالا. یہ میں نے ساری اب کہانی اسکپ کی ہے کہ بیچ میں امام کو زندان میں بھی رکھا گیا، وہ سب کہانی میں نے اسکپ کر دی کیونکہ ٹائم کم ہے. جی امیر فیصل صاحب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں دوں گا. سوال یہ کہ یہ ہمارے 9ویں امام ہمارے 9ویں امام ہیں اور ہمارے 9ویں امام کا تعارف ہم نے آج کرایا، بہت سرسری طور پہ کروایا. ہمارے 9ویں امام جواد علیہ السلام، ہمارے پاس سلسلہ امامت ایک کڑی ہے اور ایک کڑی سے چلتی آ رہی ہے اور رسول خدا نے نام بتائے ہوئے. اور کیا اہل سنت کا کوئی عالم ہے کہ ان کے کسی علم کے اندر، ان کی کسی صلاحیت خلافت کے اندر چون و چنیت کرے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں تسلیم کرتے یہ خلافت کے اہل تھے اور ان کا حق غصب کیا گیا، ان کا حق غصب کیا گیا. تو لہٰذا یہ امام جواد علیہ السلام تھے ہمارے 9ویں امام، اور یہ آج ان پہ پروگرام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج محترم سید ابراہیم شاہ صاحب تشریف لائے اور 8th امام تقی کے امام تقی علیہ السلام کے ریگارڈنگ کافی جانکاری دی اور ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور 9th امام کو بھی کچھ ٹچ کیا. انشاءاللہ اگلا سیشن 9th امام پہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب لیں گے، اس کا بھی انتظار رہے گا. آج کے سیشن کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. امیر فیض صاحب ایک چیز کریکشن کیجیے گا، میں نے 8th امام کو تھوڑا سا ٹچ کیا اور 9th امام کو ٹچ کیا. یہ 9th امام ہے ہمارے.
وہ میرے سے صاحب ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو 8th کہا ہے، وہ 9th امام ہمارے، ان کے بعد 10ویں امام، ان کے بعد 11ویں امام، ان کے بعد 12ویں امام۔ جی جی محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، جو بھی اس میں غلطی رہ گئی اس کے لیے معذرت، بہت شکریہ۔